ظالم بادشاہ نے حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام پہ غلط نظر ڈالی۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اور اگر وہ اس کا خامند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ علیہ السلام سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لے آئی اور اپنے جسم کو اپنے خامند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا، لہذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا اور اپنی جگہ جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب کی بار وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا، ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ ایک بار پھر فلسطین آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام باران تھا۔ یہ بچپن سے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے ہیں، انہیں کے یہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق کو فوراً قبول کیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف نکل گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 ہی مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔
वहीं रिहाइश पजीर रहे और लोगों को मुसलसल अल्लाह की दावत देते रहे। यहाँ ये बेशुमार मालो दौलत के भी मालिक बन गए। जब उनकी उम्र 85 या 86 साल हुई तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं भांज हूँ, मेरे खावंद बूढ़े हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना है तो क्यों ना मैं अपनी लौंडी हाजरा हदिया और तोहफे के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दूं। चुनाचे हाजरा अलैहिस्सलाम हदिया और तोहफे के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिल गईं। उन्होंने उनसे शादी कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जल्द ही उनके बतन से आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हाजरा अलैहिस्सलाम के माँ बनने पर और उनकी औलाद को देखकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को फितरी तौर पर गैरत का एहसास हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए, खुद ही उन्हें हाजरा को तोहफे में दिया ताकि औलाद हासिल हो, और जब वो माँ बन गई तो अब गैरत महसूस कर रही हैं। अपनी इस कैफियत से मजबूर होकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप मुझे इसके साथ एक जगह पे ना रखें। मौरखीन और सीरतनिगार लिखते हैं कि हाजरा अलैहिस्सलाम एक नताख पहना करती थी, यानी वो जिस्म के दरमियान एक लंबा कपड़ा लटका देती थी ताकि वो कपड़ा घिसट घिसट कर कदमों के निशानात मिटा दे और सारा को नजर न आए, क्योंकि सारा अलैहिस्सलाम गैरत की हद को पहुंच चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम के अंदर गैरत के आसार देखे तो हाजरा को निगाहों से दूर कर दिया। इधर अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्के की तरफ रुख करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के की तरफ रवाना हुए। ये जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी। ना कोई इंसान था, ना पानी, ना नबातात के आसार थे। गर्ज कोई चीज नजर नहीं आती थी, बस पहाड़ों के दरमियान एक मैदान था। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर को छोड़कर वापस पलटे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके खाविंद उन्हें एक बेआबाद जगह तनहा छोड़कर चल देंगे। इस पर बच्चे की जिम्मेदारी अलग थी। चुनाचे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी ना देखा। अब वो उनके पीछे आई और करीब पहुंचकर बोली, ए इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम भी आपके पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं, हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं, मुकम्मल तौर पर बेआबाद इलाका है। लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो न दी। आखिर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? अब आपने जवाब में फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह ताला हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा।